بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ تلخ حالات میں مٹھاس بھی چھن گئی۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، شوگر مافیا کی چاندی، نرخ آسمان کو چھونے لگے۔ عوام دہائیاں دینے پر مجبور۔ مختلف شہروں میں قیمت 220 روپے کلو تک جا پہنچی۔ سرگودا میں چینی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے، کراچی اور حیدرآباد میں 5 روپے تک کا اضافہ۔ گزشتہ ہفتے ملک میں چینی کی اوسطاً فی قیمت 188 روپے 81 پیسے تھی۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں چینی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور فی کلو چینی 200 روپے سے 220 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی ہے، اب مہنگی چینی نے ان سے مٹھاس بھی چھین لی ہے۔ حکومت کو شوگر مافیا کو لگام ڈالنی چاہیے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 210 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 188 روپے 69 پیسے ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 56 روپے زیادہ ہے۔ سرگودا میں چینی 23 روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئی، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو 5 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی اور سرگودا میں چینی 200 روپے فی کلو، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ حیدرآباد میں چینی 190 سے بڑھ کر 195 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ سرکاری ریٹوں پہ نہیں میری، ہر کسی نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے۔ کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 210 دے رہا ہے، کوئی 250 دے رہا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے۔ شوگر مافیا کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے، پراپر ایکشن ہونا چاہیے اور غریب کو جو ہے چینی سستی مہیا کرنی چاہیے۔ خالی چینی مہنگی نہیں ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کے نرخ سٹیبل ہونے چاہیے۔ کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی ایویلویشن ہونی چاہیے۔ I wonder like who's controlling them? Is there any price control committee who can stabilize the prices? بالکل سر، پہلی بات تو یہاں پر چینی بہت کم دستیاب ہے، اگر دستیاب ہے تو جو سرکاری ریٹ کے حساب سے مل ہی نہیں رہی، کافی مہنگی مل رہی ہیں۔ مہنگی چینی نے عوام کو سخت پریشان کر دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، اب مہنگی چینی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ حکومت کو شوگر مافیا کو لگام ڈالنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت چینی مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، جبکہ عام دکاندار بھی سرکاری نرخ پر چینی فروخت کرنے سے انکار کر چکے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے ہوشربا مہنگائی میں عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں نومولود کی فروخت کا انکشاف، ماں باپ کی الگ الگ درخواستوں سے چونکا دینے والا معاملہ سامنے آ گیا۔ میمن گوٹ میں زہرا اسپتال میں نومولود کو اسپتال کے اخراجات کے عوض فروخت کر دیا گیا، جبکہ والد اور والدہ کی الگ الگ شکایات نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پولیس کے مطابق پہلا مقدمہ نومولود کی والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ شہناز بیوی نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر زہرا نے ڈیلیوری کا بل ادا نہ کرنے پر اس کی نوزائیدہ بچی فروخت کر دی اور معمولی رقم دے کر رخصت کر دیا۔ ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 25 روزہ بچی کو لاہور سے بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا، جس کے بعد نومولود کے والد سارنگ کی مدعیت میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا۔ سارنگ کے مطابق 5 اکتوبر کو زہرا کلینک میں اس کی بیوی کا آپریشن ہوا۔ مالی تنگی کے باعث شمع اعظم نامی خاتون نے اسپتال انتظامیہ کے تعاون سے اخراجات ادا کیے اور بعد میں نومولود کو اپنے ساتھ لے گئی۔ والد کا موقف ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو شمع نامی خاتون نے فروخت کر دیا، جبکہ پولیس نے بچی کو بازیاب کیا ہے۔ دوسری جانب کلینک انتظامیہ کا موقف ہے کہ خاتون نے اپنی مرضی سے بچی فروخت کر کے اسپتال کا بل ادا کیا۔ پولیس کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور معاملہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جس اسپتال میں بچے کی ولادت ہوئی تھی اسے سیل کر دیا گیا، جبکہ مقدمے میں نامزد ڈاکٹر زہرا اور بچہ لے جانے والی خاتون شمع بلوچ تاحال مفرور ہیں۔ تحقیقات کے مطابق شمع بلوچ اسپتال کی ملازمہ نکلی جو ڈاکٹر زہرا کے ساتھ مل کر نومولود کو پنجاب میں فروخت کر چکی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق اسپتال کی ڈاکٹر زہرا نے نومولود بچے کی والدہ سے کہا کہ اگر ان کے پاس اسپتال کے اخراجات ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تو وہ ایک ایسی خاتون کو جانتی ہیں جو غریبوں کی مدد کرتی ہے اور غریب بچوں کو پالتی ہے، وہ آپ کے اخراجات ادا کر دے گی۔ اس کے بعد شمع نامی خاتون نے اسپتال میں اخراجات ادا کروا دیے اور اسپتال نے بچے کی پیدائش کے بعد اسے شمع نامی خاتون کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر چلی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ قبضہ مافیا کی شامت آ گئی، پنجاب حکومت کا دھوکہ بازوں کے خلاف آہنی قانون تیار۔ غیر قانونی قبضہ، جعل سازی، دھوکہ یا زبردستی جائیداد ہتھیانے پر 5 سے 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ پراپرٹی آرڈیننس وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد پنجاب اسمبلی کو ارسال۔ آرڈیننس کے مطابق جائیداد پر غیر قانونی قبضہ دلانے یا فروخت میں معاونت پر 1 سے 3 سال اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ کمپنی، سوسائٹی یا ادارے کی جانب سے جرم ثابت ہونے پر ذمہ داران افسران بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ جھوٹی یا بدنیتی پر مبنی شکایات پر 1 سے 5 سال قید اور جائیداد کی ویلیو کے 25% تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔
فواد چودھری کی رہائی مہم شروع ہوتے ہی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ پی ٹی آئی قیادت نے ہاتھ اٹھا لیے، مہم سے لا تعلقی کا اظہار۔ سابق وفاقی وزیر نے اڈیالہ جیل پیشی کے دوران بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی۔ اسد عمر اور عمران اسماعیل کے ساتھ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے حکومتی وزراء سے خصوصی ملاقاتوں کا اعلان کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بھی فواد چودھری کی تحریک کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی چیئرمین کی رہائی کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کہا کارکنان حوصلے بلند اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، ہم جلد مشترکہ لائحہ عمل کے تحت بانی چیئرمین کو رہا کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی سندھ کے کارکنان اور بانی رہائی تحریک کے کنوینر پر مشتمل کثیر رکنی وفد کی ملاقات، وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے کارکنان کے اندر ایک نئی امید جاگی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ذاتی خرچے پر ملاقات کے لیے سندھ سے آنے والے وفد سے اظہار تشکر کیا اور جلد سندھ کا دورہ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ پشاور میں سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکے سے متاثرہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ صبح مالخانے میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکے سے ایک اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز پشاور میں ادا کر دی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تھانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی جس سے گودام میں بارودی مواد پھٹ گیا۔ تھانے میں موجود ملزمان کو سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا گیا۔ اسپیشل سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن ٹیم نے دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے اور اطراف کے علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا معائنہ کیا ہے۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ آج ہی خیبر پختونخوا نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سی سی پی او پشاور میاں سعید کہتے ہیں کہ واقعہ دہشت گردی نہیں، دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ منہدم ہوا جبکہ باقی کو جزوی نقصان پہنچا۔ سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں موجود پرانا مواد پھٹنے کی وجہ سے ہوا جس کے بعد ساتھ رکھے بارودی مواد سے آگ پھیل گئی۔ وقفے سے مزید دھماکوں سے عمارت کا ایک حصہ منہدم جبکہ باقی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ابھی تک جو ابتدائی طور پر لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوٹ کے اندر کوئی بارودی مواد ہے، شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس کے اندر دھماکہ ہوا، اس سے عمارت کا کچھ حصہ منہدم ہوا ہے اور اس کے اندر جو ملزمان تھے ان کو فوری طور پر ایویکویٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر 3 جو ہیں سی ڈی ڈی کے اہلکار تھے، ان میں سے 2 زخمی ہوئے اور ایک کی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس کی شہادت ہو گئی ہے۔ سی سی پی او نے مزید کہا فائر بریگیڈ عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو ریسکیو ٹیموں نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پہنچا دیا۔ تمام ملزمان حوالات سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس اور فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعہ کسی دہشت گردانہ کارروائی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک حادثاتی لگتا ہے جو قریب رکھے بارودی مواد کی وجہ سے پیش آیا۔ مصدقہ حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ویلکم بیک۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، یاسمین راشد ایک پیج پر ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری وغیرہ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ فواد چودھری اور محمود مولوی کی ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ فواد چودھری نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی بحالی ممکن نہیں، سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے، مصالحت اور ریلیف ہی واحد راستہ ہے۔ محمود مولوی بولے بانی پی ٹی آئی اپنی جگہ اور شاہ محمود قریشی اپنی جگہ پر ہیں۔ شاہ محمود قریشی مستقبل میں تحریک کی قیادت سمجھداری سے کریں گے۔ محاذ رائے کی سیاست عوام اور پارٹی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، روڈوں پر نہیں۔ قریشی صاحب ہی نہیں، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، یاسمین راشد، وہ سیم پیج پہ ہیں۔ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جگہ پہ۔ پی ٹی آئی کے اندر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جی محاذرائی نہ ہو اور جو ہے اس چیز کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ کوئی بھی چیز چاہے آپ کچھ بھی کر لیں یہ ٹیبل پہ ہی حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ روڈوں پہ آج تک مطلب اگر 100 میں سے کوئی ایک چیز حل ہوا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں توانائی کے شعبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ RLNG کنیکشنز کھلنے سے عوام کو سہولت میسر آئے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مارک حق کے جذبے کی طرح مارک ترقی کو بھی جیتنا ہوگا۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکس وصولیوں میں اضافے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے نوجوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔
ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ اب مارکہ ترقی کو جیتنا ہے، جس جذبے کے ساتھ ہماری مسلح افواج نے ہمیں مارکہ حق میں کامیاب کیا ہے۔ حکومت کو جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اسی سے حکومت نے تعمیراتی کام اور ملک کا ترقیاتی کام کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت بحالی کی طرف چل رہی ہے، ہم سب کو اس میں حصہ لینا ہے، اسی جذبے کے ساتھ حصہ لینا ہے جس جذبے کے ساتھ ہماری مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے لوٹ مازار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں۔ K4 منصوبے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی، کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے۔ بنو قابل پروگرام کراچی سے شروع کیا تھا، نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر نیچے تک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے، اس قبضے کے نظام سے اس شہر کو آزاد دلانے کی اس تحریک کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ جو بنو قابل پروگرام ہے، یہ کنیکٹ کرتا ہے، یہ زی کنیکٹ پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو ایک لڑی میں پرو رہا ہے، اور کوئی لسانی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی تفریق نہیں ہے، سب مل کر ایک پروگرام پہ جمع ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کو دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہے۔ منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے ہیں کہ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے سر انجام دیتا ہے، ان کے ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات اور کارکردگی سے پورا کراچی واقف ہے۔ آپ پرانی کیسٹ دہراتے رہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ موسم کی بات کریں تو پنجاب میں سموگ، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل، کل سے سکول 8:45 سے قبل کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی پر متعلقہ سکول انتظامیہ کو 5 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں سے لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت، سموگ کے باعث سانس میں دشواری لینے کا سامنا، طبی ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہنگو دوابا کے علاقے میں پولیس قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، دھماکے کے بعد فائرنگ سے SHO اور ایک سپاہی زخمی ہو گیا۔ قافلے کو IED حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ قافلے میں SP انویسٹیگیشن سمد، DSP ٹل مجاہد اور SHO عمران شامل تھے۔ واقعے کی اطلاع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے نوٹس لیتے ہوئے IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کراچی میں ڈمپرز اور ٹینکرز ایک بار پھر موت بانٹنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران تیز رفتار ٹرک اور ڈمپرز نے 5 زندگیاں نکل لیں۔ ملیر کینٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار سرکاری آفیسر جاں بحق محمد ایوب کراچی ایئرپورٹ پر تعینات تھے۔ ڈمپر ڈرائیور گرفتار۔ ماڑی پور ٹرک اڈہ کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار طالب علم کو رون ڈالا، ایک طالب علم جاں بحق، دوسرا زخمی ہوا۔ قائد آباد پر آئل ٹینکر کی ٹکر نے عمران نامی نوجوان کی جان لے لی ہے۔ 3 ہٹی مزار کے قریب تیز رفتار ٹرک نے بائک کو کچل دیا۔ علی پور میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جان لے لی۔ 22 سالہ دلشاد نے والدہ اور بھائی پر کلہاڑیوں سے حملہ کیا، جس میں 20 سالہ سجاد موقع پر جاں بحق اور والدہ شدید زخمی ہو گئی۔ ملزم نے پسند کی شادی کرنے کی خواہش کے باوجود والدہ اور بھائیوں کے انکار پر غصے میں آ کر حملہ کیا۔ دلشاد نے وراثتی زمین پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور متعدد بار گھر والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقتول کی لاش اور زخمی والدہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، تاہم ملزم فرار ہے۔ اسلام آباد میں ٹریفک پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کی گاڑی بھی تھانے میں بند کر دی۔ I8 مرکز میں کار سوار ملزم نے ٹریفک سارجنٹ سے جھگڑا کیا۔ گزشتہ رات سارجنٹ کے کار سوار کو روکنے پر ملزم نے تشدد کیا۔ ملزم شور مچاتے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گیا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم نشے میں دھت تھا، قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔